الانبیاء والمرسلین۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور جب یہ حاضر ہوا نا اعرابی، اس وقت حضور ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے تھے۔ عربی تھا، دیہاتی تھا۔ تو علامہ عطوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ عربی آیا، اس نے اپنی اونٹنی باندھی۔ اونٹنی باندھنے کے بعد اس نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے اسی طریقے سے سلام پیش کیا جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کا طریقہ اس نے سنا تھا یا دیکھا تھا۔ پھر یہ بیٹھ گیا۔ اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کی، قد جئتک مستغفرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے میں نے سنا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے اور اس نے اپنے گناہ بخشوانے ہو تو وہ آپ کی دہلیز پہ پیش ہو جائے۔ اس نے کہا مستغفرا بذنبی، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آگے اس نے کہا مستشفعا بک یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنا شفیع اور سفارشی بنانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، وہ اشعار زیادہ تھے تو مٹا دیے گئے، تو کچھ اشعار آج بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ جو پلر ہے نا، ستون، ان پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ واپس پلٹنے لگا نا تو اس نے کہا یا خیر من دفنت باللقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے لوگ آج تک زمین کے اندر دفن ہیں آپ سب ان کے سردار ہیں، آپ سب لوگوں کے سردار ہیں۔ جب تک یا رسول اللہ آپ زمین پر تھے تو زمین پر سب کے سردار تھے اور ہیں، آج بھی حضور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے مقام راحت پہ پہنچ گئے تو زیر زمین اس وقت جتنی بھی شخصیات ہیں، انسان ہیں، آپ سب کے سردار ہیں۔ فطاب من طیبہن القاء والاقم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وجود پاک سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس نے پوری زمین کو معطر کر کے رکھ دیا ہے۔ پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز آپ کے جسم، آپ کے جسد عطر کی مہک سے بالکل خوشبو کے اندر نہا چکی ہے، خوشبودار ہو چکی ہے۔ آگے اس نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبر انور کے اندر آپ استراحت فرما رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جان آپ کی قبر انور پہ قربان کر کے چلا جاؤں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قبر انور اللہ کی سخاوت، اللہ کے جود و کرم کا مظہر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قبر انور اللہ کی عطا کا مظہر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قبر انور اللہ کے فضل کا، اللہ کی عطا کا، اللہ کی بخشش کا مظہر ہے۔ جس نے اللہ کی عطا لینی ہو، اللہ سے اپنی بخشش، اللہ سے بخشش لینی ہو، اللہ سے فضل لینا ہو، وہ آپ کی قبر انور پہ حاضری دے اور آپ کی سفارش کروائے، آپ کا وسیلہ پیش کرے، اللہ اس کو اپنا فضل عطا فرما دے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ علامہ عطوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، بلکہ میں جاگ رہا تھا، علامہ عطوی فرماتے ہیں، لیکن جب وہ پلٹا نا شخص، اچانک مجھے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت کی برکھا برسی اور مجھے خواب کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ علامہ عطوی فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے فرمایا عطوی، ابھی یہ جو عربی آیا تھا نا، جاؤ اور دوڑ کر اس کو یہ خوشخبری سناؤ، اس نے میرا وسیلہ، میری سفارش
پیش کی تھی، مجھے اپنا شفیع بنایا تھا، ان اللہ قد غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے کے ساتھ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی عطا آج بھی اسی طرح مسلم ہے جس طرح میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عطا ظہری حیاتی پاک کے اندر تھی اور رہے گی۔ جب حضور اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو پھر بھی میرے حضور کا فضل اور فیضان جاری تھا، اور قیامت تک یہ پوری کائنات میرے حضور کے فضل کے وسیلے کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضور کا فضل عطا فرمائے۔